57 ملک ہوں مسلمانوں کے اور ذلیل ہو رہے ہوں، یہود و نصارہ کے پاؤں چاٹ رہے ہوں، کہ ہم نے کلمے سے دوستی چھوڑ دی، اللہ سے دوستی چھوڑ دی۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے کہا دنیا سے محبت کرو گے، موت سے نفرت کرو گے۔ یزدگرد کہنے لگا تم لوگ مجھے کہہ رہے ہو تلوار فیصلہ کرے گی، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یہ عرب کے سردار لوگ تیرے سامنے کھڑے ہیں، کوئی کمی کمین کوئی نہیں کھڑے ہوئے، ہم اب وہ عرب نہیں ہیں، ہمارے پیچھے اللہ ہے، ہمارے پیچھے اللہ کا رسول ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور میں تمہاری مدد کروں تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا، اللہ تو کہتا میں حاضر ہوں۔ سارا مجمع صحابہ کا ایک لفظ بول رہا تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ وہ امت تھے، وہ ان کا رب تھا۔ ہم امت تو ہیں لیکن امت ہی نہیں رہے۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله۔ الحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها، وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات، فلا تلهينكم عن الآخرة، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال۔ میرے عزیزو، بھائیو اور دوستو، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنایا ہے۔ حق و باطل دونوں چلیں گے۔ جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتارا اسی دن شیطان بھی آیا۔ دونوں کی دعوت چلی۔ شیطان کی دعوت پہ قابیل نے لبیک کہا،
اور آدم علیہ السلام کی دعوت پر حابیل نے لبیک کہا۔ دونوں بھائی ہیں، قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور اسے کہا لأقتلنک، میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ تو حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں کوئی رکاوٹ نہیں بنوں گا، میں تمہیں نہیں قتل کروں گا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں صبر کروں گا، تم نے جو کرنا کر لو، مجھے مارو گے تو میرا جرم تمہارے سر رہے گا قیامت تک۔ تو قیامت تک جتنے بے گناہ قتل ہو رہے ہیں، بے گناہ، وہ سارے قابیل کے کھاتے میں جا رہے ہیں، اور جتنے مظلوم قتل ہو رہے ہیں وہ سارے حابیل کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ جو ظلماً قتل ہو رہے ہیں، ظلم کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں، وہ قابیل کا کھاتا ہے۔ جو مظلوم بن کے قتل ہو رہے ہیں وہ حابیل کو اس کا اجر جا رہا ہے کہ وہ پہلا مظلوم تھا جس نے کوئی احتجاج نہیں کیا اور اپنی جان کو پیش کر دیا۔ تو یہ حق و باطل کی ٹکر چلے گی یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل آئے، اور سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی آمد کا سب سے بڑا اعلان ہوگا۔ اس کے بعد اللہ اہل ایمان کو موت دے دے گا اور دنیا میں صرف کفر باقی رہے گا، چونکہ میرے نبی نے فرمایا جب تک ایک شخص بھی اللہ کہنے والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ لفظ اللہ میں اتنی طاقت ہے، پورا کلمہ نہیں پڑھیں گے، اس زمانے کے مسلمان کو پورا کلمہ نہیں آتا ہوگا، صرف اللہ، ہمارے باپ دادا پڑھتے تھے، عظیم پڑھنا ہے اللہ۔ اس لفظ اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ زمین آسمان قائم رہیں گے اور قیامت نہیں آئے گی۔ جب اللہ کہنے والا آخری انسان بھی اللہ اسے اٹھا لے گا اور پیچھے صرف کافر ہوں گے، جانوروں جیسی زندگی گزارنے والے، ان پر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائے گا۔ مسلمان قیامت نہیں دیکھیں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب ایک خوفناک ہنگامہ قائم ہو جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب ایک خوفناک چیخ آئے گی۔ صاخہ پہلے آہستہ، پھر تیز، پھر تیز، پھر تیز، پھر بہت تیز۔ الطامہ، ایک دم زوردار دھماکہ۔ یہ قیامت کے دن کی دو شکلیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اسرافیل کی سور کی آواز سے اذا الشمس کورت، سورج گیا، واذا النجوم انکدرت، تارے گئے، واذا الجبال سیرت، پہاڑ گئے، واذا العشار عطلت، جانور گئے، واذا الوحوش حشرت، جنگلی پھاڑ کھانے والے جانور گئے، واذا البحار سجرت، 7 سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ تھوڑا اندازہ لگاؤ، 71% دنیا میں سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ جب ان 7 سمندروں میں آگ لگے گی تو کیا منظر ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، 7، چونکہ ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ مل کے پانی بنتا ہے، تو ان دونوں کو جب اللہ پھاڑے گا تو ساری کائنات میں آگ پھیل جائے گی۔ تو جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا امتحان چلتا رہے گا، اس کے بعد دروازہ بند۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور جب شیطان دیکھے گا مغرب سے سورج نکلتا تو سجدے میں سر رکھے گا
اور کہے گا یا اللہ آج تو جس کو بھی کہتا ہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں، تو اس کے شتنگڑے کہیں گے استاد جی یہ کام ہم نے تو پہلے کبھی آپ کا دیکھا نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگو یہ نامرادو ویکھو سورج ادو آ گیا ہے، یہ میری موت دا اعلان ہے۔ تو اس کے بعد تو توبہ قبول نہیں، نہ شیطان کی نہ کسی اور کی، تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور دلوں پہ مہریں لگا دی جائیں گی، یعنی اب بستر لپیٹو اور چلو اب آخرت کی طرف۔ اس سے پہلے یہ حق و باطل آپس میں ٹکراتے رہیں گے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اہل حق کو اونچا کرے گا، کبھی اہل باطل اونچے ہو جائیں گے۔ یہ میرے رب کا نظام ہے، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا فلسفہ ہے کہ جب وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا